ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسٹارٹ کر لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ونس اگین، قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز، اور اس میں ہماری سورہ النحل، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آج ہم اس کا پورا ریکیپ کریں گے۔ لمبی سورہ تھی، کافی دیر ہمیں لگی، 3-4 مہینے ہمیں لگے اس کو، 18-18 ویکس، تو بیچ میں اور بھی کچھ ایک آدھ آف بھی ہوا، تو اراؤنڈ 18-20 ویکس لگے ہمیں اسے فنش کرنے کے لیے۔ تو خوبصورت سورہ، بہت ہی ہر آیت، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی ایسی ہے کہ جس کو پڑھو اور اس کی گہرائی میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال اس سورہ کی جو خوبصورتی اور جو چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، کیونکہ ذرا جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے ہیومن مائنڈ کے لیے کہ کسی ایک اس کو حوالے سے یاد رکھنا، لیکن جب جو بڑی صورتیں ہیں ان میں اتنے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں کہ اس کو ٹاپک میں ایک کسی جگہ پہ رکھنے کے لیے تو اس کے سم اپ اور اس کو یہ یاد رکھنا کہ اس سورہ کی کیا یونیکنیس وغیرہ ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو ریکیپ کیے لیتے ہیں آج۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ سورہ النحل، اس کا سورہ کا نام مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں نمبر کی سورت ہے، اور یہ جو ہے ایک پاؤ پارے کے بعد شروع ہوتی ہے 14ویں پارے سے، اور سب سے آخر میں جا کر ختم ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سورہ نحل ختم کی ہے تو ہمارا 14واں پارہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ 14ویں پارے میں دو ہی صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ ہجر ہے جو کہ شروعی مطلب سمجھ لیجیے کہ آپ 14ویں پارے سے ہی ہوتی ہے، ایک آیت صرف ہے اس کی جو 13ویں پارے میں ہے، آیا نمبر 1۔ اب جو نئے مصحف پرنٹ ہو رہے ہیں اس میں تو انہوں نے اس کو کر لیا ہے اس طرح کہ پہلی آیت کو وہ 14ویں پارے میں ہی لکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یعنی پورے 14واں پارہ اگر کوئی ایک الگ سے ایک جز پڑھتا ہے تو وہ دو صورتیں فل کے فل پڑھتا ہے، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ جو 14واں جز ہے یہ بڑا یونیک ہے، کیونکہ کوئی ایسا جز نہیں ہے جس میں ہم نے سوائے آخری جز کے، جو آخری جو ہمارے سپارے ہیں 30واں پارہ ہے یا اس طرح، کہ جہاں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو سورہ سے ہی شروع ہوئے اور سورہ پہ ہی ختم ہوئے۔ ابھی ابھی تک جب تک ہم 14واں پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جتنے جز ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سورہ کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے 14ویں پارے کی یونیکنیس ہے کہ اس میں دو صورتیں آئی جاتی ہیں، سورہ نحل آتی ہے اور سورہ ہجر آتی ہے، اور جیسے یہ آپ باٹم میں ایک پٹی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں ایک میپ دے سکتی ہے کہ سورہ ہجر کی جو 99 آیتیں ہیں تو وہ بس پاؤ پارے کے برابر ہے، اور سورہ نحل کی 128 آیات ہیں جو کہ 3 پاؤ پارے کے برابر ہیں۔ تو یہ ہمارا 14واں جز، میرا خیال میں ہم نے اس بات کو اتنی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کم سے کم یہ چیز اب ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جیسے ہی سورہ نحل کا نام آئے تو ہم کم سے کم اتنی ہماری ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، یا اتنی ہمارے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہو کہ وہ سورہ نحل پورے قرآن میں کہاں ہے۔ نام اس کا نحل، ہنی بی، شہد کی مکھی۔ آیا نمبر 68، 68 آیا میں جو آئی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ ہم نے اس کو وحی کی شہد کی مکھی کو کہ تم گھر بناؤ اپنے پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور تم اس طرح اپنا گھر کریٹ کرو، یعنی شہد کا چھتا بنانے کے لیے جو ایک جتنا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ شہد کا چھتا بنایا جاتا ہے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی، اور اس حوالے سے یعنی پوری اگر ہم سورہ کی یونیکنیس کی بات کریں تو ظاہر سب سے جو ہائی لائٹ جو یونیکنیس آتی ہے سورہ کی، جو اس کے نام کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی کو کس طرح یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اوہا، ہم نے وحی کی اسے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم یہ جانور بھی بعض اوقات جو کام کر رہے ہیں، بلکہ جانوروں کے حوالے سے تو ہم خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں، اسپیسیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں، اگر وہ
باقاعدہ لاجک کے حساب سے ہے، تو ان کے پاس تو دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو ودیت کر دیا ہے، ان کے ڈی این اے میں لکھ دیا ہے، ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے۔ آپ کے یہاں سے کئی گھروں میں اس وقت، جیسے اب آج کل یہاں پہ ہم لوگ یہاں کیٹ کو ایز اے پیٹ رکھنے کا رواج ہے، تو میں جب اس کو بھی دیکھتی ہوں، یعنی سورہ نحل کے اس ایگزامپل کے بعد، ہنی بی کس ایگزامپل کے بعد، اگر آپ باقی تمام جانوروں کا بھی دیکھیں، تو گھر میں جب ہم کیٹ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ جانور ہونے کے باوجود، اور جب وہ بالکل چھوٹا بیبی بھی ہو، اس کو ٹرینڈ بھی نہیں کیا گیا ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تو بھی اس کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی گند کو صاف کرنا ہے، کس طرح جا کر اس نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، اور کس طرح اس نے اس جگہ کو کلین کرنا ہے۔ تو مطلب یہ اتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے انسان کے بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ باتھ روم جائیے تو آپ جا کر اس طرح اسے ٹیشو سے پوچھیے، اس طرح کیجیے، اور وہاں وہ بلی کو یہ ودیت ہی ہو گیا نا کہ وہ جاتی ہے، اور پھر وہ جو بھی ہے اس کے بعد وہ اپنی دم سے اس جگہ کو وہ برابر کر دیتی ہے اس مٹی کو، کہ اسے یہ ایک اس کے اندر ودیت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے سورہ نحل میں ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ جتنا یہ سسٹم چل رہا ہے، اب اسی حساب سے چاند سورج ستاروں کو ہم دیکھ لیں، یہ سب ان کو وہی ہے، ظاہر ہے یہ تو اپنے حساب خود تو نہیں دماغ میں یہ سوچ سکتے کہ ہم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے سورہ نحل سے۔ اس کے آگے بھی بات کریں گے، اس سورہ کے نام ہی کی بات کر رہے ہیں تو اس سورہ کو النعمہ، یعنی کہ نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ نعمتوں والی سورت، اس سورت کا نام کیوں ہے؟ اس میں کہتے ہیں علماء کرام کے 103 یا کوئی کسی نے 113 بھی کہا کہ اس میں اتنی نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو یعنی کہ فیورز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے فیورز کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو ہم سورہ نعمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں دودھ کا ذکر آیا ہے، اس میں پہاڑوں کا ذکر آیا ہے، اس میں کھیت کھلیانوں کا ذکر آیا ہے، اس میں گوشت کا ذکر آیا ہے، جانوروں کا ذکر آیا ہے، جانوروں کی کھالوں سے جو انسان کو فائدہ ملتا ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں جو ہیں اس میں پے در پے ڈسکس کی گئی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو سورہ نعمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ نحل، شہد کی مکھی، اور ایک بات ہم نے کئی بار ریپیٹ کی تھی اس سورہ کے دوران، لیکن یہ بھی ہے کہ جو سورہ کا جو نام ہوتا ہے نا، یہ تو ضروری، یہ تو اب ہم سمجھ چکے کہ سورہ کا نام ایک سمبولک ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری سورہ جو ہے وہ اس پرٹیکولر نام کے حوالے سے ہی چلے گی۔ وہ نحل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ جو ہے وہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہی ہے، لیکن یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اب باقی اور کسی اور سورہ میں النحل نہیں ہوگا، شہد کی مکھی کا نام نہیں ہوگا، یونیک یونیک ورڈ چوز کیا جاتا ہے۔ جو صحابہ اکرام یا اس زمانے کی جو قرآن کی جو تدوین یا قرآن کا جو ایک آرگنائز کرنے کا طریقہ تھا، اس کی ہم بہت ڈیٹیل میں ایک الگ سیپریٹ جگہ بات کر چکے ہیں۔ تو کچھ سورہوں کے نام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمائے، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو ڈائریکٹ کیا۔ اس کے بعد جن سوروں کے نام صحابہ اکرام نے سمبولکلی رکھے اپنی یادداشت کے لیے، تو اس میں جیسے اب اس کا نام النحل ہے، تو یہ لفظ جو النحل ہے یہ پورے قرآن میں اور کسی جگہ نہیں ہوگا، یعنی جو کسی سورہ کا نام ہوتا ہے نا، وہ نام اسی سورہ میں آتا، وہ لفظ اسی سورہ میں آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ باقی اور کسی سورہ میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ ایک چیز بھی ہمیں یہاں سے سمجھ میں آئی۔ تو یہ تو اس کے نام کے متعلق بات تھی۔ اب ہم بات کر لیں اس کے ریولیشن کی۔ ویسے بائی دا وے سورہ نحل بھی ان سورتوں میں سے ہے جن کی آپ بہت ایڈوانس اسٹڈی میں اگر جائیں نا، تو اس کے متعلق کافی تھوڑا سا اسکالرز میں ایک ورائٹی پائی جاتی ہے۔ اکثر اسکالرز جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 616، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو نبوت ملی ہے، نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 میں ملی ہے، سی 610 سی 610 سی میں ملی ہے۔ تو 610 سی کے بعد سے 616 سی، یعنی کہ 6 سال کے بعد، نبوت کے 6 سال کے بعد، 6 سال کی تبلیغ کے بعد، وہ ٹائم آ گیا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ایک چھوٹی سی گھاٹی میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر رہ گئے تھے، اور وہاں پر پھر آپ کا بھوک، یعنی کہ نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، وہ لوگ کچھ پہنچ نہیں پانا دینے نہیں پاتے تھے، اور مطلب وہ بڑا سخت 2 سال کا ایک بائیکاٹ تھا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس ٹائم کے لیے بھی ہے، لیکن اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ بالکل لاسٹ کے دور کی سورہ ہے، آیا ایئر 619 کے سے لے کر 622، کیونکہ 622 میں جو ہے وہ ہجرت ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں۔ تو اب یہ آخری 3 سال 3.5 سال کے درمیان کی صورت ہے۔
کچھ آیتوں کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس کو اسکالرز یہ خیال کرتے ہیں جہاں پہ مہاجرین کا ذکر آیا ہے، جہاں پہ ہجرت کا ذکر آیا ہے، کہ یہ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا ایک ورائٹی آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ ان مہاجرین کی بات نہیں ہو رہی ہے جو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، بلکہ یہ ان مہاجرین کی بات ہو رہی ہے جو ابیسینیا جنہوں نے موو کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک ہجرت اور بھی ہوئی تھی جو بہت ہی ارلی دور میں ہو گئی تھی، یعنی مکہ کے شروع ہی کے 4 سالوں میں جب فرسٹ مائگریشن جو ابیسینیا ہوئی تھی، تو وہ تقریباً 614 ایئر، یعنی کہ تبلیغ کے 4 سال کے بعد ہی وہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ابیسینیا چلے جائیے۔ اور پھر اس میں سن 619 میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک اور گروپ بھی ابیسینیا موو ہوا تھا۔ تو اسکالرس کا خیال ہے کہ اس سورہ میں جو مائگریشن جن لوگوں نے کی ہے، ان کے متعلق جو آیات ہیں، یہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے حبشہ، جسے ابیسینیا جسے ہم کہتے ہیں، حبشہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہاں جو ہجرت کی تھی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ لیکن کچھ اسکالرس کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ جو ہجرت کی جو آیتیں آئی ہیں، یہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ بٹ وٹ ایور بی دا سچویشن، یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ مکہ کے لاسٹ ہاف پارٹ کی صورت ہے، چاہے یہ بائیکاٹ کے زمانے کی صورت ہو یا بالکل آخر زمانے کی صورت ہو۔ یہ وہ ٹائم ہے، کیونکہ دیکھیے نا، ہجرت ابیسینیا کی ہجرت بھی جب ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں سے کہا کہ اچھا بھئی، اب آپ لوگ حبشہ چلے جائیے، تو مطلب یہی تھا کہ مکہ میں رہنے والے حالات رہے نہیں تھے، مطلب چیزیں تنگ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ سملرلی جو سیکنڈ ابیسینیا کی جو ہجرت ہوئی ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ مکہ کے حالات جو ہیں وہ رہے نہیں تھے اس میں رہنے والے، اور چیزیں بہت زیادہ تنگ اور مصیبت میں آنے شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ اس کا مکی سورہ ہے، اور زیادہ تر آئیڈیا یہی ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے جس میں کہ مسلمان بہت تنگی میں، بہت پریشانی میں، بہت شدید پریشر میں اور انڈر ویری اسٹریس تھے۔ تو یہ اس صورت حال کا مطلب ایک اس کا وہ ہے بیک گراؤنڈ کی یہ مکی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو منزل، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں ایک ڈویژن آتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں ہر مصحف میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے منزل 1 2 3۔ منزل کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو اس کی جو ڈویژن ہے منزل کی، یہ بہت ارلی اسٹیج پہ ہی، صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی، بلکہ اس کی تو جو روٹس جاتی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جا کے ملتی ہیں، کہ اسی زمانے میں جو ہے یہ ڈویژن ہو گئی تھی۔ اور یہ ڈویژن جو تھی، اس زمانے میں سپارے نہیں ہوا کرتے تھے جب منزل کی جو ڈویژن ہوئی تھی، تو یہ ڈویژن ہوئی تھی اس حوالے سے کہ اس میں 7 دن میں قرآن کو تلاوت کر کے ختم کر لیا جائے۔ تو جو ایک جو منزل ہے، وہ سورہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور سورہ پہ ہی ختم ہوتی ہے، یعنی سورہ کے درمیان اسے کٹ آف نہیں ہوتا جس طرح سپاروں میں کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس سورہ ہے، یہ تھا اس کی منزل، 3rd منزل کی سورہ ہے یہ۔ تو اس کا جیسا کہ آپ سمجھے کہ یہ صرف تلاوت کے حوالے سے کی گئی تھی اور کوانٹٹی وائز کی گئی تھی، تو اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جیسے مضمون کی صورتوں کو اکٹھا کیا گیا ہو۔ تو جو منزل نمبر 3 ہے، وہ سورہ نمبر 10 سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 10 سورہ یونس ہے، وہاں سے شروع ہو کر اور پھر یہ سورہ النحل پر ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہماری منزل 3۔ جب ہم سورہ نحل کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو ہماری 3 منزلیں ہو جاتی ہیں، یعنی ان آئیڈیل ورلڈ اگر کوئی اسی طرح صحابہ اکرام کی طرح سے ایک منزل روزانہ پڑھتا ہو، تو وہ 3 دن میں، یعنی 3 دن میں وہ سورہ النحل تک، یعنی کہ 14 سپارے ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم جب نیکسٹ سورہ شروع کریں گے، سورہ بنی اسرائیل، تو وہاں سے ہمارا منزل چینج ہو جائے گی، اور وہ سورہ وہ منزل نمبر 4 میں آ جائے گی۔ تو یہ اس اپنی منزل کی یہ آخری سورہ تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے گروپس کی بات کی تھی۔ تو گروپس ایک بڑا ریلیٹیولی نیا آئیڈیا ہے، جس میں کہ اسکالرز نے قرآن کی صورتوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ بھی 7 ہی ہیں، لیکن ان کا جو 7 گروپس کا جو مطلب کیٹیگرائزیشن ہے، جس طرح سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس طرح کی صورتوں کو ساتھ میں رکھیں جس طرح کا موضوع ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ گروپ نمبر 1 جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ تک آتا ہے۔ تو سورہ مائدہ سے تو یہ مطلب ان کا کہنا یہ ہے، اسکالرس کی جو ریسرچ ہے اس کے حساب سے یہ کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، یعنی ایک سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ نمبر 5 تک، یہ جتنی بھی سورہ ہیں، ان کا مین تھیم ایک ہے، ان کا ایک آئیڈیا ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ایک ہے، اس کے گرد باقی ساری بحث یا ساری بات ہو رہی ہے۔ اس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے جو بھی بات آ رہی ہے، وہ اس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے آ رہی ہے، چاہے وہ سٹوریز ہیں قرآن کی، چاہے وہ کوئی
ایسے دنوں کا ذکر ہے کہ جس میں قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا، چاہے وہ کچھ بھی ہے لیکن وہ ایک اپنے موضوع کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس یہ جو سورہ نحل ہے یہ بھی تھرڈ گروپ میں تھی، سورہ نحل، اور یہ سورہ نحل جو ہے یہ جو تھرڈ گروپ ہمارا ہے یہ بھی چلے گا لمبا۔ یہ سورہ یونس سے ہی شروع ہوتا ہے، آیا سورہ نمبر 10 سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ جاتا ہے سورہ نور تک، 24ویں سورہ تک۔ تو اس میں تقریباً یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 14 صورتیں ہیں، اور یہ 14 15 صورتیں ہو گئیں، اور یہ جو ہے تو یہ بھی ہم گروپ 3 ہی کر رہے ہیں۔ تو اب گروپ 3 کا جو معاملہ ہے اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ گروپ 3 جو ہے یہ ٹاپک، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ اسکالرز نے یہ گروپ 3 جو بتایا کہ اچھا یہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ یہاں تک جائے گا، تو گروپ 3 کی ساری صورتوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک ہی چیز کے اوپر تقریر کی گئی ہے، ایک ہی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس سے لے کر سورہ نمبر 24 سورہ نور تک۔ اور وہ اگر ایک ٹاپک دے دیا جائے اس پورے حصے کو، اس پورے قرآن کے اس حصے کو، تو وہ یہ ہے کہ ڈیلیورنگ وارننگ اینڈ گلیڈ ٹائڈنگس اینڈ پیوریفیکیشن آف دا بلیورز اینڈ دیئر آئسولیشن فرام ڈسبلیورز، یعنی یہ مین آئیڈیا ہے۔ جتنی آیتیں ان سوراز میں آئیں گی تو بیسکلی وہ یا تو چاہ رہی ہوں گی کہ ڈیلیورنگ آف دا وارننگ، کہ وارننگ دی جائے ان لوگوں کو جو ڈس بلیونگ کرتے ہیں، جو ڈینائی کر رہے ہیں اس تمام تعلیم کو، اور گلیڈ ٹائڈنگ دی جائے، خوشخبری دی جائے ان لوگوں کو جو اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور دلوں کو پاک اور صاف کر کے تیار کر لیا جائے اس تعلیم کی راستے میں آنے والی کسی بھی مصیبت کو سہنے کے لیے، اور اس بات پر راضی کر لیا جائے انسان کے دل کو کہ یہ میرا مذہب ہے، یہ میری تعلیم ہے، یہ میرے اللہ کا میرے لیے پیغام ہے۔ تو اس کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے جتنی تکلیفیں ہوں گی یا جو بھی میرے راستے میں آئے گا، وہ میرے لیے اس بات سے بڑا نہیں ہے کہ میں اس مشکلوں سے گھبرا کے اس راستے کو چھوڑ دوں، کیونکہ آخرت کا جو ایک حساب کتاب ہے وہ ان دنیا کی تکالیف سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ جرنل ایک اسکالرس کی طرف سے ہی ایک ٹاپک دیا گیا ہے گروپ نمبر 3 کے بارے میں۔ یہ سورہ جو ہے اس میں سجدہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ پورے قرآن کریم میں 14 یا 15 اگین اس میں بھی تھوڑے سے آپ کو مدنی جو شافعی پرنٹڈ ایریا ہے قرآن، جہاں پہ شافعی ایریاز میں پرنٹ ہوا ہے، اور جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے جو حنفی ایریا ہے وہاں جو قرآن پرنٹ ہوا ہے، تو اس میں کہیں آپ کو 14 یا 15 میں تھوڑا سا ڈفرنس ملتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر ہم 15 سجدے کاؤنٹ کریں تو یہ سورہ سجدہ بھی ہے۔ سورہ نحل جو ہے اس کی آیہ نمبر 50 میں ہم نے سجدہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے آیا سورہ جو ہے 9 نمبر سورہ آراف جو ہے اس میں سجدہ ایک آ چکا ہے، اس کے علاوہ سورہ رعد میں ایک سجدہ آ چکا ہے، اور اب تک جب تک کہ ہم قرآن کی تلاوت میں سورہ نحل کو ختم کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم 3 سجدے قرآن کے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام یونیکنیس ہے اس کے سجدے کی۔ اس کے بعد اس کی ٹوٹل آیتیں جیسے ہم نے بات کی تھی 128 اس کی آیتیں ہیں، اور 16 اس کے رکوع ہیں۔ اگین رکوع کی تقسیم بھی ہمارے سب کانٹیننٹل والے قرآن میں آپ کو نظر آئے گی۔ جو لوگ شافعی اوریجن آف دا ورلڈ کے حوالے سے جو پرنٹڈ مصحف، جیسے اب جو مدنی مصحف ہے جو نارملی اب یہاں پہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو رکوع کی ڈویژن نظر نہیں آئے گی، اس میں وہ حزب کی ڈویژن ہے۔ تو رکوع کی ڈویژن جو ہے اس کے یہ بھی یقیناً بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ہے، یعنی ایک پیراگراف ایک بات کر کے ختم ہوا ہے تو پھر دوسرا پیراگراف جب شروع ہوا ہے تو یا تو بات اس کے اوپر ہی دوبارہ سے بلٹ اپ کی گئی ہے یا نیا ٹاپک شروع ہوا ہے، مطلب سم ہاؤ اٹس ناٹ ویری پریسائزڈ، لیکن کچھ لوگ مطلب سم ہاؤ اس طرح یہ رکوع کا معاملہ ہے۔ منزل کی ہم نے بات کر لی، گروپس کی ہم نے بات کر لی، اور سجدے کی ہم نے بات کر لی۔ نان انیشیل سورہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ نحل سے پہلے جو ہے ہم تقریباً 5 6 صورتیں جو ہیں وہ لگاتار انیشل صورتیں، انیشل معنی وہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، تو یہ اس سے پہلے کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اس حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے 5 6 صورتوں کے بعد یہ پہلی صورت آتی ہے جو ڈائریکٹلی ایک پیغام سے شروع ہوتی ہے جس میں حروف مقطعات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ایک ایڈریس، ایک تانا بانا، ایک آپ ہمارے ذہن میں ہر سورہ کے متعلق اتنا تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا کہتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جیسے سورہ نحل کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کافی لمبی صورت ہے،
स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते, जैसे कुछ सूरतें तो हमें स्पेसिफिकली हमें मिली थी, जैसे फॉर एग्जांपल सूरह अनफाल हमने की थी। तो सूरह अनफाल जो है होल एंड होल ग़ज़वा बदर के बैकग्राउंड में है। ग़ज़वा बदर के बैकग्राउंड में, ग़ज़वा बदर के दौरान और ग़ज़वा बदर के बाद तीनों कमेंट्रीज उसमें पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरह अनफाल की जो नुज़ूल की वजह है वो ग़ज़वा बदर की कमेंट्री है। तो उस हवाले से सूरह नहल के हवाले से हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि ये स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास मौके पे नाज़िल की गई कोई ख़ास पैगाम था। मुख़्तलिफ़ पैगाम को जमा करके एक तालीम इसमें हमको दी गई है। तो जैसे कि आपने बात ये की थी कि इसको सूरह नेमा भी कहते हैं, यानी कि इसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने कितने हमें फ़ेवर दिए हैं, कितनी हमें नेमतें दी हैं, कितनी हमें चीज़ें दी हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। जैसे आयत नंबर 1 से लेकर 4 में हमें वार्निंग, सबसे पहले तो आयत शुरू ही यहाँ से हुई थी कि जजमेंट डे जो है वो आ रहा है, ज़ाहिर है हम माने या ना माने, द क्लॉक इज़ टिकिंग। एम्फसाइज़ ऑन द तौहीद, तौहीद पे अल्लाह सुब्हान तआला का इसमें बहुत ज़ोर है। वैसे भी आप देखिए मक्की सूरतें जितनी भी हैं, उसमें 3 टॉपिक तो ऑन कोर हैं, उनके बेस हैं। मक्की सूरतों के 3 टॉपिक कोर हैं। एक तौहीद, अल्लाह की वननेस, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो ज़माना है कि जिसमें नई बिल्कुल एक नया आइडिया आया है। मक्का के लोग इससे पहले इस बात को जानते ही नहीं थे कि खुदा सिर्फ़ एक हो सकता है। उनके यहाँ 360 बुत थे। हर डिफरेंट चीज़ के लिए वो डिफरेंट बुत के आगे जाके सजदे किया करते थे। तो एक तो ये कि अल्लाह एक है, और फिर ये कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा से नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक-एक सिंगल वर्ड जो इस किताब में मौजूद है या अहादीस की सूरत में मौजूद है या उनकी लाइफ़ में प्रैक्टिकली सुन्नह के तौर पे मौजूद है, वो सब का सब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से कम्युनिकेशन है, यानी वो एक ब्रिज है हम अल्लाह सुब्हान तआला और बाकी अवामुन नास के दरमियान। तो वो प्रॉफ़िट ऑफ रसूल, अल्लाह के रसूल हैं। और तीसरी चीज़ क़यामत, यानी ये है कि जजमेंट डे आने वाला है जहाँ हमको जवाब देना होगा। ये 3 कोर आइडियाज़ हैं जो मक्की सूरतों में आपको बहुत नज़र आते हैं। बहुत मोटा-मोटा डिफ़रेंस, बिल्कुल ही मेरा ख़्याल है, अगर मैं हम कहें एज़ ए स्टूडेंट ऑफ कुरान, बिल्कुल किंडरगार्टन के लेवल का अगर हम डिफ़रेंस देखें बिटवीन द मक्की सूराज़ एंड मदनी सूराज़, तो आपको किसी भी मक्की सूरा में कोई अहकामात नहीं मिलेंगे, यानी रोज़े का अहकाम, विरासत का अहकाम, चीज़ों के अहकाम ये आपको किसी मक्की सूरा में नहीं मिलेंगे। हद से एक एक अहकाम जिसको अगर आप कह सकते हैं मक्की सूरतों में कि अगर वो मौजूद है, तो वो है हलाल और हराम का, कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। सिर्फ़ वो नज़र हमें आता है मक्की सूरतों में, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ऐसी चीज़ है कि खाने-पीने से मुतल्लिक़ है। उसके उसके लिए अभी शरीयत नाफ़िज़ इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल उसमें 4-5 चीज़ें उँगलियों पे गिन के बता दी गई कि इनको खाने-पीने में इस्तेमाल नहीं किया जाए, और जो कि इस सूरह नहल में भी ये मज़मून आया है। अदर दैन दैट बाकी सारी एक एक लाइफ़स्टाइल के मुतालिक जो अहकामात हैं, वो मदनी सूरतों में मिलते हैं हमें। तो ये कोर आइडिया जो है सूरह नहल भी उसी पे बिल्ट है जो कि मक्की सूरतों के कोर आइडियाज़ हैं। फिर उसके बाद जो आया नंबर 5 से लेकर आया नंबर 18 तक फेवर्स ऑफ अल्लाह और ब्लेसिंग, जैसे उसमें मिल्क का ज़िक्र आया है, जानवरों की खालों से हम किस तरह फ़ायदा उठाते हैं उसका ज़िक्र आया है, पानी से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, पौधों से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, फूल पत्तों से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, उन सारी नेमतों का ज़िक्र आया है उसमें। तो अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ थोड़ा देर स्टॉप करके हम ये सोचें कि जिस ज़माने में ये आयतें नाज़िल हो रही हैं, और अगर वाक़ईतन ये बिल्कुल आखिरी पार्ट है मक्का का, और उसको इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी है, इतनी इतनी ज़्यादा मुखालफत है, खौफ है, वो सारे दुश्मन जो हैं उनके ऊपर हावी हैं, मक्का के कुरैश जो हैं वो बेतहाशा ज़ुल्म सितम कर रहे हैं मुसलमानों पर, और उस ज़माने में ये सूरह नाज़िल हो रही है, और फिर ये सूरह लिस्ट आउट कर रही है नेमतों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजिकली एक एक तरीक़ा ये भी है साइकोलॉजिकली, एक सख्त सख्त ज़माने को या एक मुश्किल हालात को डील करने के लिए, कि इंसान अपनी खुशबख्तियों को, यानी जो-जो कुछ उसको मिला है वो उनको काउंट करे। यानी जिस वक़्त हालात सख्त होते हैं तो इंसान वैसे ही एक एक नेगेटिविटी में चला जाता है, और फिर उसको लगता है कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम जैसे वो डील कर रहा है वो तो है ही, लेकिन उसको फिर अपनी और भी बाकी सारी महरूमियाँ याद आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मेरे साथ तो कभी आसानी होती ही नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। तो वो उस मौके पे बजाय नेगेटिविटी में जाने के, ये अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि उस ज़माने में जब चीज़ें सख्त हों, व्हेन इट इज़ गेटिंग टफ, तो फिर आप ये याद करें कि अच्छा मुझे और क्या-क्या आसानियाँ मिली हैं।
کون سا وقت آیا تھا جب میری مشکلیں آسان بھی ہو گئی تھیں، اور بھی تو دیکھو نا کہ زندگی میں کیا 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 کچھ اچھا ہوا ہے میرے ساتھ، کتنی مجھے نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو یہ جو سائیکالوجی ہے نا، یہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے اس پرٹیکولر پریشانی سے گزرنے کا، اس مسئلے میں ثابت قدم رہنے کا۔ تو یہ آیا نمبر 5 سے 18 تک ہم نے یہاں کیا تھا۔ پھر 19 سے 29 تک ٹاکنگ ٹو دا نان بلیورز اباؤٹ دیئر رانگ ایٹیٹیوڈ، اس میں وہ تھا کہ وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہی سارے اعتراضات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان ماڈرن ہو گیا ہے، ایگزیکٹلی سیم اعتراض آج کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی تھی، انہیں کسی نے بتا دیا تھا۔ پھر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول ہی نہیں تھے، اور وہ انہوں نے خود ہی یہ سب کچھ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج کے لوگ بھی یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس ایٹیٹیوڈ کو مائنڈ کیا ہے کہ یہ آپ کا غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اچھا، ایک قرآن میں، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے ایک پیٹرن ہے۔ وہ پیٹرن نارملی یہ ہے کہ جہاں رانگ ڈوئرس کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے اور یہ آپ کو کس انجام تک لے کے جا رہا ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، تو اس کے ساتھ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو جو اچھے ہیں اور جو بلیورز ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ جہاں جہاں جہنم کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی وہاں وہاں جنت کا ذکر ہوا ہے۔ اٹ واز پیئرڈ، پورے قرآن میں جو ہے ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں صرف جہنم کا ذکر کر دیا گیا ہو، الا یہ کہ وہ کسی اور سینس میں کسی اور حوالے سے کیا گیا ہو۔ جہاں پہ بھی سزا کی بات کی گئی ہے، سزا کے ساتھ ہمیشہ جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہی آیا نمبر 30 to 32 ہے۔ پھر آیا 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا جو مشن ہے، دیکھیے، جی رائٹ ہمارا یہ صحیح ہے. آپ کا جو یہ مشن ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو میوٹ کر دوں۔ آپ کا جو یہ مشن ہے، یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں جو بھی مشکل اور جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی اگین ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے کسی ڈاؤن ٹائم میں گزر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ڈاؤن ٹائم ہمیشہ لمبا لگتا ہے۔ وہ مصیبت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اتنا لمبا ہوتا نہیں جتنا وہ لمبا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی وہ ایک سخت وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کس کس اپ اینڈ ڈاؤن سے ایموشنلی گزر رہے ہیں، فزیکلی گزر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 41 سے 50 تک، وہ مہاجرین کا ریوارڈ ہے۔ اگین ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ مہاجرین وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابیسینیا کی تھی، موو کیا تھا، یہی مہاجرین وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور بعد میں ان اے سینس کوئی بھی تاریخ کے کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی لوگوں نے اللہ کے نام کی خاطر ہجرت کی ہو، تو اس میں وہ سب لوگ موجود ہیں۔ آیا نمبر 50 سے 62 تک جو ہے، اس میں شرک کا بھی ذکر ہے، توحید کا بھی ذکر ہے، اینڈ دا برتھ آن دا ڈاٹرز۔ یہاں پر یہ مطلب یہ وہ پارٹ آف دا قرآن ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جب تمہارے ہاں بیٹی کی خبر آتی ہے تو کیسے تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، کیسے تم سوچتے ہو کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ، اور کس طرح تم ایک اس کا شکار ہو جاتے ہو۔ کتنا آئرونک ہے یہ کہ ایز آف ٹوڈے، ابھی بھی، رائٹ ناؤ بھی، یہ جو ہے جو بیٹی کی جو برتھ کا جو معاملہ ہے، وہ ایشو ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، کلچرلی بھی۔ اور اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ سب کانٹیننٹ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے کلچر میں ہے، اٹس جرنلی کہ جب بیٹا پیدا ہو تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت خوشی ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک کمزوری کا یا ایک پتہ نہیں ایک نان اس چیز کا اتنا خوشی کا احساس نہیں ہوتا جتنا بیٹوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ پھر آیا نمبر 63 سے 70 تک، بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دا مین کائنڈ، یہاں پر بھی وہی سارا ذکر ہے، بلکہ پھر 71 سے 73 تک بھی بلیسنگ ہے، اور پھر 74 سے 76 تک، یعنی تقریباً 63 سے لے کر 86 تک بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہیں پر ہی شہد کی مکھی کا جو انڈیکیشن ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور یہیں ہم نے پھر اس سورہ میں وہ مائنڈ بلوئنگ ریسرچ دیکھی تھی، کیونکہ ایک خاص آیت ہے جو جہاں پہ شہد کی مکھی کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، تو اس میں جو ایک خاص آیت ہے کہ ہم نے اس کو وہی کی ایک خاص راستے کی طرف، کہ تو اس راستے پر چلی جاؤ اور وہاں سے جا کر تو اپنے لیے
مطلب شہد کلیکٹ کر، اور پھر بعد میں جو ہم نے جیسے وگل ڈانس کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا، میں نے یہ سارے پوسٹ بھی کر دیے ہیں پچھلے سارے جتنے بھی لیکچرز ہیں اپنے جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر، تو اس میں جا کے ہم نے بڑا ڈیٹیل میں یہ کیا تھا کہ وگل ڈانس پہ اب ریسرچ ہوئی ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مکھی، جیسے ہم بظاہر اگر آپ شہد کی مکھی کے چھتے کو تصور کریں تو جیسے ہم کہتے ہیں بن بنانا، کہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، وہ چھوٹی 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 ایک ان کی جو ارتعاش نظر آتا ہے آپس میں، ایک ہی جگہ زگ زگ کر کے وہ ہل رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ان کا بس اسٹائل ہے، دیٹس ہاؤ دے لیو۔ ہمیں ان کے اس ہلنے میں، وہ جتنی دفعہ ہلتی ہے وہ مکھی، بیسیکلی شی از کمیونیکیٹنگ ود دا ادر بی، کہ کتنے راستے پہ تمہیں جانا ہے، کتنا دور، بیسیکلی وہ ایچ اینڈ ایوری جو زگ زیگ موومنٹ ہے وہ وہ بتاتی ہے کہ ڈسٹینس کتنا ہے، اگر 5 دفعہ وہ موو ہو رہی ہے تو اور وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جیسے کہ جو اس کا جو ایک موو ہے وہ 1 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے، یہ ریسرچ ساری نان بلیورز نے کی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کہ پہلے مثال کے طور پہ اسے 5 کلومیٹر دور ایک پھول نظر آ گیا ہے جس کے اندر نیکٹر ہے، تو جب وہ واپس چھتے میں آتی ہے تو وہ اس ڈائریکشن میں، یعنی سن کو وہ اگر ہم اس کو اوریجن مانگیں تو جو اگر سن اوریجن ہے تو پھر اس ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں وہ پھول ہے اس میں اینگل بنا کر وہ اس طرف ڈائریکشن میں اپنے آپ کو الائن کرتی ہے، اور پھر وہ 1 2 3 4 5 جتنی دفعہ وہ زگ زیگ کرتی ہے اتنا وہ برابر والی مکھی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ 5 کلومیٹر دور ہے یا 6 کلومیٹر دور ہے یا 7 کلومیٹر، اور وہ ایک ایک لوپ جب کمپلیٹ کر لیتی ہے 5 اپنی زگ زیگ کا، تو پھر وہ واپس پلٹ کر آتی ہے اپنی اوریجنل جگہ پر، پھر اسی طرح 5 ٹائم ہلتی ہے، تو اس طرح وہ جو اس کی ارد گرد کی مکھیاں ہوتی ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، تو اگر آپ کبھی یہ کوئی ویڈیوز نکال کے دیکھیں کہ ایک مکھی اڑ کر آئی چھتے میں واپس، اور وہ آئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں 5 6 مکھیاں مزید چھتے سے نکلیں اور وہ اڑتی ہوئی ایگزیکٹلی اسی ڈائریکشن میں گئیں اور وہیں سے اسی پھول پہ جا کے بیٹھی ہیں، یہ اگر آپ کوئی ویڈیوز ہیں اس میں جا کے دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہ سب کچھ رینڈم نہیں ہو رہا ہوتا، ویری پریسائزڈ کمیونیکیشن، مطلب اتنا ٹاپ سیکرٹ، اتنا تو کوئی وہ جو جنگی کوڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی انسان نہیں ڈیولپ کر سکتا کہ یہ شہد کی مکھی، چھوٹی سی شہد کی مکھی، وہ کس طرح یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ان آیتوں میں ہم نے اس کا یہ بھی ذکر دیکھا، پھر ہم نے وہاں پہ اللہ کے وہ میریکلز بھی دیکھے کہ جیسے ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ شہد کی مکھی وہ اپنے بطونی ہا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں جمع کرتی ہے، تو وہاں پہ پلورل کا ورڈ یوز ہوا تھا، تو جیسے اب ہر انسان کے پاس ایک اسٹمک ہوتا ہے، ایک ہر جاندار کے پاس، تو اب یہ ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ شہد کی مکھی کے پاس 2 اسٹمک ہوتے ہیں سیپریٹ، ایک اس کا اپنے کھانے پینے کے لیے جو اپنی وہ غذا کھاتی ہے اور جب اپنا جو ہضم کرتی ہے، اور ایک وہ جو شہد کو سک کرتی ہے اور اس اپنے اس جو پاؤچ کہہ لیں، تھیلی کہہ لیں، جو بھی اس کے جسم میں ہے اس میں وہ جمع کرتی ہے تاکہ وہ ایک الگ رہے، اور پھر اس کو لا کے وہ اسپل کر دیتی ہے شہد کے چھتے میں، اور وہاں پہ وہ پھر اس کا شہد بناتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بھی ابھی مطلب قرآن کی جو حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں اس زمانے میں تو لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، پھر جیسے کہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہد کی مکھی کے حوالے سے جتنی جو نارملی قرآن میں، اور یا اگر آپ اس کو اردو زبان کے ساتھ بھی آپ اس کو سمجھیے تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، وہاں پہ بہت سارے آدمی تھے، تو لوگ یا آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، وہاں بہت سارے آدمی، اگر کوئی ہم کہیں جائیں کسی جلسے میں کسی جلوس میں ہم آ کے کہیں بھی وہاں بہت سارے آدمی تھے، تو آدمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مرد تھے وہاں، مطلب یہ کہ وہاں بہت لوگ، مطلب بہت عورتیں مرد اکٹھے ٹوگیدر بہت سارے تھے، تو جنرلی ہمارے اردو میں بھی جو مذکر کا جو صیغہ ہے، جو میسکولن، جو ایک وہ ہمارا جو ایڈجیکٹو ہے وہ ایک کور کرتا ہے دونوں چیزوں کو، میسکولن فیمینن دونوں کو، تو قرآن میں جو جرنل بات جب کی جاتی ہے نا تو وہ مذکر کے صیغے میں ہی کی جاتی ہے کیونکہ اس میں دونوں کور ہو جاتے ہیں، میسکولن بھی اور فیمینن بھی، یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جب شہد کی مکھی کی آیتیں آئی ہیں تو اسپیسیفکلی جو ورب یوز کیے گئے ہیں وہ میسکولن ہے، وہ سوری فیمینن ہے، یعنی مؤنث، یعنی کہ فیمیل شی کے ورژن میں یوز کیے گئے ہیں، اور یہ بہت نئی ریسرچ ہے کہ جو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، ساری جو ورکر مکھیاں ہوتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں، جو میل شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ کچھ کام نہیں کرتی،
اب اس چیز کو آپ ریپلیکیٹ نہ کریں اپنی کسی اور بھی ایگزامپل کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ کچھ کام نہیں کرتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ٹو پالینیٹ کرنے کے لیے یا اپنی نسل بڑھانے کے لیے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت اس میں تمام چیزیں تھیں جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھیں، اور اگر کوئی وہ جا کے سننا چاہے تو وہ پیچھے اس پہ ہے چینل پہ، وہ تمام ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آیا نمبر 87 سے آیا 91 تک کوڈ آف لائف آ جاتا ہے، جس میں کہ وہ اپنے وہ آیتیں پڑھی تھیں کہ جو اسپیسیفکلی کہ اللہ کا شکر ادا کرے جائے، اللہ کے آگے سر جھکایا جائے، اللہ سے جب جتنا ہم شکر کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اتنا زیادہ ہمارے لیے مشکلوں سے ہمیں نکل جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اپنی لائف کو پیور کیا جائے، یعنی یہ کہ پاک کر لیا جائے ہر چیز سے، اگر سخت وقت بھی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جیسے کہ اب ہم ایسے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں، ہم آج بات کریں کہ غزہ میں لوگ ہیں، اللہ وہ تو اتنی مشکلات میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگین یہ اس دنیا کی مشکل ہے نا، کتنی دیر کے لیے ہے یہ دنیا؟ اور اس کے بعد اگر آج سے 40-50 سال کے بعد ہم سوچیں تو نہ یہ لوگ ہوں گے، شاید ہم بھی نہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ایک وہ جو لامحدود وقت ہے، اس میں اسی کے عوض ان کو جو بینیفٹ ملیں گے، جو ریوارڈ ملے گا، تو جو نیک بندہ ہے وہ اللہ کی اس آزمائش پہ صابر اور شاکر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ابھی حل ہوا تو مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ مجھے اس کا اتنا ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دے گا کہ وہ جو ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر یہ کریکٹ ڈائریکشن آف دا لائف ہے، اس کے متعلق یہ آیتیں آئی ہیں 97 سے 109 تک۔ پھر گریٹیٹیوڈ پہ دوبارہ ایک بڑی کمپریہنسو آیت ہے، آیا نمبر 110 سے 112 تک، کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، مطلب ان آیت کے الفاظ اس طرح تھے کہ جیسے کوڈ آف لائف ہے، جیسے سیکرٹ آف لائف ہے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے ہے کہ آپ کی نعمتیں بڑھ جائیں تو شکر ادا کیجئے۔ اور شکر سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ ہم الحمدللہ کی صرف تسبیح زبان سے پڑھ لیں، مطلب وی شوڈ فیل that how blessed we are، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اینڈ دین آیا نمبر 113 سے 117 تک، پھر وہی حلال اینڈ حرام کا ایک آیا ہے، اور بڑے سخت الفاظ وہاں آئے ہیں کہ حلال اور حرام ایک وہ چیزیں ہیں جس کے بعد انسان کفر اور شرک اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گناہ جو ہے نا، چاہے وہ کبیرہ گناہ بھی ہو، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ جب ایک انسان جو ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جس نے وہ گناہ کیا وہ اسلام کی فولڈ سے باہر نہیں ہوتا۔ جس نے جس نے شراب پینا حرام ہے، جس نے شراب پی لی، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، اس کے لیے وہ سب چیزیں ساری رولنگ موجود ہیں۔ لیکن جس شخص نے شراب پی لی، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ کافر ہے، اب یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے فولڈ سے باہر اگر ہم چلے جائیں تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، کفر کے راستے سے آپ چلے گئے۔ تو حلال اور حرام جو ہے بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی حرام چیز ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں آتی ہے، یا پھر ہم اسلام کے فولڈ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ڈیسیژن پہ ہیں، اور یقین جانیے جو اسپیسیفکلی حرام چیزیں ہیں وہ انگلیوں پہ گننے کے لائق ہیں۔ یہ خنزیر حرام ہے، یہ سود حرام ہے، یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ گناہ میں شمار ہوں، ہو سکتا ہے وہ مکروہ میں شمار ہوں، مطلب ہم ہر چیز کو حلال اور حرام اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہنا ایک بہت، اس پہ بڑی سخت الفاظ میں یہاں پہ سرزنش کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا ان کا ایک ذکر آیا ہے کہ وہ جو تھے وما کان من المشرکین، کہ وہ اللہ کے ہر وقت یکسو بندے تھے، ہر وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے تھے، ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کیسے کیسے تو ایگزامپلز اور کیسے کیسے تو ٹیسٹ حضرت ابراہیم کی زندگی میں آئے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اگر تو ہم یہ لائف ہماری پرائرٹی ہے تو وہ لائف کے جو وہ ٹیسٹ ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی نگاہ اس دنیا سے آگے کی دنیا کے اوپر ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ ہی سالوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی، یہاں میں اس ٹیسٹ کو صبر کے ساتھ گزارا کر لوں۔ اور پھر اسی طرح جو آخری آیتیں آئی ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ ساری بات کی ہے کہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کو وہیں ختم کیا ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے، آخری 3 آیتیں جو سورہ نحل کی ہیں وہ صبر کے حوالے سے
بیسٹ آف دا آیات ہیں کہ جس میں اگر آپ صبر کریں گے تو پھر آپ کے لیے کتنا ریوارڈ ہے، اور صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ پھر وہ اپنی صلاح سے اپنی مدد مانگے، صلاح میں نماز میں مدد مانگے صبر اختیار کرنے کی۔ تو یہ ہے ہماری پوری ایک بہت ہی شارٹ سمری سورہ النحل کی، جو الحمدللہ ہم نے کافی دنوں میں پوری کی۔ اس کے سارے جو پارٹس ہیں وہ میں نے اپڈیٹ کر دیے ہیں، اگر کوئی کسی کا مس ہو گیا ہو اس کو سننا چاہے تو وہ موجود ہے وہاں پر لنکس میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سارے سبقوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے یہ جو تعلیمات ہیں ان کو ہمارے لیے ڈھارس بنائے، ان کو ہمارے لیے ہیلپ بنائے، یہ ہمارے لیے ہیلپ بنے پریکٹیکلی، سو مچ سو کہ پھر ان کے بعد ہمیں دنیا میں کسی دوسری چیز کی ہیلپ کی ضرورت نہ رہے، کسی دوسرے سے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے اور تمہارے خدا کے بیچ میں یہ کتاب ہے ایک رسی کی طرح، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ سو واقعتاً جو حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی باتیں ہیں جو میرے لیے ہیں۔ تو اگر تسلی حاصل کرنی ہے تو کسی بھی آ، آ، اور ریسورس سے زیادہ یہ تسلی یہاں موجود ہے، بس معاملہ کنیکشن کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے کنیکٹ کرے، اس کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھتے رہنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تھوڑا سا پہلے، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں بھی ڈسکشن کے لیے، اگر کوئی کچھ سوال یا کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم۔ ہاں بھائی، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس حوالے سے، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کوشچن ہے دماغ میں آتا ہو، یا کوئی بھی بات اس حوالے سے؟ آج مجھے ارم نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ارم کی بہن آئی ہے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے۔ اور صبا کو دیکھا تھا میں نے، صبا آر یو دیئر؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام صبا، ذرا اپڈیٹ کرو بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمد للہ العالمین۔ ابان آج بہتر ہے، آج اس نے تھوڑا کچھ کھایا بھی ہے، کیونکہ کل تک بالکل کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا اور بہت سارے سمٹمز چل رہے تھے، بٹ آج الحمد للہ اللہ کی رحمت سے، اور ہی از فیلنگ مچ بیٹر دین جو سرجری جب سے ہوئی ہے ابھی فرائیڈے والی۔ تو اور اس کا جو شنٹ ہے ایکچولی اٹس پروگرامیبل، تو وہ جیسے 2 بار ایم آر آئی بھی ہو چکا، آج بھی ایک ایم آر آئی تھا اس کا، کل ایکس رے بھی تھا، پہلے بھی ہوا ہے سرجری کے فوراً بعد بھی، تو اس کی وجہ سے نا وہ میگنیٹک ہے، تو بیکاز آف دا ایم آر آئی اینڈ آل تو وہ موو ہو جاتا ہے، شنٹ کی جو سیٹنگ ہے، تو دے کم اینڈ دے پروگرام اٹ اگین۔ تو وہی وہ لوگ ابھی تک فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس سیٹنگ پہ ہی از فیلنگ بیٹر یا از فیلنگ لائک ہم سیلف۔ تو الحمد للہ آئی تھنک جو ابھی سیٹنگ فی الحال کل سے چل رہی ہے شام سے، آئی تھنک ہی از اوکے وتھ دیٹ، ہمیں لگ رہا ہے الحمد للہ۔ تو بس یہی ابھی چل رہا ہے، اور آئی تھنک ہی از فیلنگ بیٹر ان شاء اللہ۔ ڈاکٹرز بھی اب بولے کہ جیسے آج اس نے تھوڑا تھوڑا کھایا، لکوڈ لیا ہے، تو ہوپ فلی دے وانٹ ٹو ٹیپر ہم آف، بہت ساری جو وہ ڈرپس چڑھ رہی ہیں، دوائیں ہیں اور، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب سارا وہ بائی ماؤتھ لے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کوئی خاص چیز انشاءاللہ بتائی ہے بائی ماؤتھ لینے کے لیے؟ ہاں نہیں ابھی تو بولا کہ بس سافٹ سے شروع کرو، ڈونٹ پش ہم ٹو مچ، کیونکہ اس کو بھوک بالکل نہیں لگ رہی تھی، آج بھی اس کو نہیں لگ رہی اتنی زیادہ بھوک۔ اچھا وہ بولا کہ جو بھی اس کو پسند آئے جسٹ گیو ہم، تاکہ اس کا نا ایپیٹائٹ کھل جائے تھوڑا۔ ہاں
تو ویسا ہو رہا ہے بیکاز ہی از ویری نوشیس. اور پین تو آبویسلی انسیجن پین تو ایک الگ ہے، اور جو گش ہے جیسے وہ ہلکا سا نا، کیونکہ وہ یورینل میں نہیں کر سکتا، ہی کین ناٹ یورینیٹ ان دا یورینل، تو اس کو ہم بٹھا کر کے بیڈ سائڈ میں ہی ہوں ہی از پینگ. تو وہ جو اٹھ بھی رہا ہے نا ایک سیکنڈ کے لیے، مطلب ایٹ لیسٹ ون فار اے منٹ اور ٹو، پورا ہوں گش اس کو لگ رہا ہے جیسے فلوئڈ کا گش آ رہا ہے مما آگے بالکل فور ہیڈ پہ نہ. تو اچھا وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جب بھی، کیونکہ دس از ہز تھرڈ برین سرجری، تو آہ، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ذرا بھی کچھ کھولے نا برین کا تو دا ایئر گیٹس ان، ایون دو ہم بہت ٹرائی کرتے ہیں کہ نہ جائے ایئر، بٹ اٹ گیٹس ان ٹو دا باڈی. تو وہ ہوں، باڈی انشاءاللہ ایبزارب کر لیتی ہے اوور ٹائم. تو اچھا بولے کہ ہاں، تو بولے کہ اگر وہ انشاءاللہ ایبزارب ہونے لگے گا ہوپ فلی انشاءاللہ تو ہی ول فیل بیٹر اس طرح سے بھی، لائک ہوں جو ایئر ببل آ گیا ہے اس کے ہیڈ میں. تو وہ ساری چیزیں ہیں، اینڈ دین دا سرجری اینڈ لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن ٹوگیدر. تو اس وجہ سے اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ انشاءاللہ وی آر ویری پازیٹیو. اور اتنی دعائیں ہیں، آئی کین ناٹ تھینک، مطلب میں کیا بولوں، آئی کین ناٹ، مطلب میں آئی کین ایون امیجن اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، ریچ آؤٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے. مطلب میں بس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں ہر مومنٹ پہ، لائک ایوری بیٹ آف مائی ہارٹ از تھینکنگ اللہ فار ایوری بڈی اراؤنڈ می، دور پاس ہر طرح سے. الحمد للہ رب العالمین. تو الحمدللہ. تو جیسے ابھی یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کتنا دیکھیں گے پھر کچھ اس کو ریلیز کرنے کے لیے. ابھی ڈسچارج کا آج تک تو ابھی تک تو نہیں بولا، کیونکہ سرجری کے نائٹ میں انہوں نے ایم آر آئی اور ایکس رے کیا تھا، اور پھر کل ایک ایکس رے اور آج ایم آر آئی کیا ہے. ہوں بیکاز دا پروگرامبل تھنگ از کائنڈ آف تھوڑا فنکی ہے، کیونکہ جو ریسیڈنٹس بھی آ رہے ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر بیسٹ، لیکن وہ ایکس رے میں بالکل الگ کل دکھا رہا تھا نمبرس. ہوں تو وہ تھوڑا سا ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ لیٹ می فگر آؤٹ کہ کیا ہے ایگزیکٹلی، اینڈ دین ویل لک فارورڈ. اور پھر وہ obviously he has to come back for follow ups ہوں اکثر. بٹ وہی ایک پریکاشن بہت سارا ہے، ہوں انفیکشن سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کا ابھی برین میں بھی 2 جگہ پھر بھی کٹ ہے ابھی بھی، لائک وہ جو ہوں ہوا ہے اوپن ہوا ہے and all those stuff. So they are like you guys have to take a lot of precautions with him انشاءاللہ. اور یا بٹ ابھی ڈسچارج کا کچھ بھی نہیں بولا ہے، تو وی آر ناٹ شیور ابھی فی الحال، آج تو نہیں پتا ہے. ہوں بٹ اف انشاءاللہ ہی اسٹارٹس فیلنگ جیسے آج وہ فیل کر رہا ہے، تو آئی تھنک آئی ہوں ہوپ سو انشاءاللہ ہوں وہ شاید بات کریں ڈسچارج کا، بٹ ناٹ ایز آف ناؤ. تو چلو جو بھی بہتر وہ سمجھیں، جہاں اتنے دن ہوئے ہیں وہاں تھوڑا سا اور صحیح، مطلب یا جب تک وہ کمفرٹیبل ہوں. تو رائٹ، یہ ہے کہ بس اب میرا خیال ہے انشاءاللہ آئی تھنک دا پیک از گون. اب آہستہ انشاءاللہ، آہستہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی ریکوری کی طرف آ جائیں گی. یس یس ظاہر ہے اتنی بڑی انشاءاللہ، سرجری تو نارمل ہوتی ہے، تو اس کے سارے آفٹر افیکٹس، اور یہ تو یس 2-3 دن تو بڑے ہارڈ ہوتے ہیں بعد میں. او وہ انستھیزیا کا withdrawal ہوتا ہے اور وہ سب بالکل چیزیں. بالکل جی. تو کل وہ تھوڑا ہوش میں آیا تو آئی واز لائک اوکے الحمد للہ، کل ایوننگ میں انفیکٹ. ہوں تو الحمد للہ، ورنہ وہ فرائیڈے سے ابھی تک بالکل سلیپی نوشیس سے وامٹ کر رہا تھا، اینڈ ہوں اٹ واز ناٹ گڈ، لائک بالکل بھی نہیں اچھا فیل کر رہا تھا. اور جب وہ نہیں اچھا فیل کرتا تو آئی ڈونٹ نو، مجھے ہونے لگتا ہے سارے سمٹمس، مجھے لگتا ہے مجھے ہو رہے ہیں سارے. نہیں میرا ایکچولی ہیڈ سو ایک رائٹ کہ وہ مجھے خود آئی نو. آدمی کو نوزیا ہاں ہونے لگتا ہے، خود اس کو ہاں، وہ لگتا ہے کہ وہ مجھے ہاں ہیڈ ایک، مجھے نوجہ، میں نے کہا یا اللہ مجھے کیوں ہو رہا ہے اتنا زیادہ. تو آئی ڈونٹ نو، وہ ہاں، کہتے ہیں وہ نا آدمی مدرہڈ فیل کا، کرتا دین یو ہے. ہاں ریئلائز ہاں کہ یو آر اے موم، ایکچولی یو آر اے موم. سبحان اللہ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں. کون دعا کرے گا؟ جمال بھائی جی آپ کریں گے؟ جمال آنٹی ہیں گے وہاں پر. ہاں یہ پاکستان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه الكتاب، الفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم انس فحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ونسيت وعلمني منه ما جهلت. ارزقني صفاته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. الحمد لله لك الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا اعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله مالك الحق المقيم الحق المبين. لا إله إلا الله مالك الحق المبين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من سلاحهم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله تو بڑا غفور الرحیم. یا اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ. یا اللہ جو بھی پریشانی ہے دکھ ہے جس کو بھی جو پریشانی ہے جو بیماریاں ہیں یا اللہ اپنے رحمت کو دور فرما دے. یا اللہ پاک سے رحم فرما دے. اللہ پاک کہ اولادوں سے سکون نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ پاک ہم بہت معذرت ہیں. یا اللہ پاک ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں دن بھر میں. یا اللہ تو معاف کرنے والا معاف کرنے والا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو نے جو ہدایت دی ہے اللہ جو قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے یا اللہ تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے. یا اللہ تو ہی ہدایت بھی دینے والا ہے توفیق بھی دینے والا ہے عافیت بھی دینے والا ہے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما ہم کو اور ہمارے اولادوں کو آنے والی نسلوں کو سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق دے. یا اللہ ایمان پہ سلامتی نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑی چیز ایمان ہے. یا اللہ ہمیں ایمان پہ موت دینا. یا اللہ پاک ایمان کے حالت خاتمہ کرنا. یا اللہ تو بڑا غفور رحیم. اللہم غفرت خطایا وإن كانت مثل زبد البحر. یا اللہ ہمارے جو گناہ ہیں جو پردہ ڈال دے. یا اللہ جس طرح سمندر کی لہریں آتی ہیں گناہ اور سمندر کے جھاگ کے ساتھ سب جو سمندر کنارے ہوتا ہے اس کو بہا کے لے جاتی ہے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو اسی طرح سے معاف کر دے. یا اللہ تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں قبول کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہماری بات سن لے دن اور رات. بس تیری بنائی ہوئی دنیا ہے حق کرتا ہے. یا اللہ تو سب کے حالوں کو جاننے والا ہے. تو علیم ہے حلیم ہے حکیم ہے. تو سب کچھ جانتا ہے سب کے بارے میں. تو معاف فرما دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ پاک ہماری دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اس کی جو بھی بیماریاں ہیں جو تکلیف ہے جس طرح کی بھی ہیں اللہ دور فرما دے.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا وأهلي ومالي وولدي. اللهم استر عوراتي آمن راتي. اللهم اغفرني من بين يدي من خلفي من يميني عن شمالي إنك كنت تعلم. اللهم إني اللهم اللهم إني أسألك العفو والعافية. یا اللہ تو عافیت عطا فرما، عافیت میں ساری آمین چیزیں آ جاتی ہیں، جب عافیت دے گی تو ہر چیز اس میں شامل ہے میرے معبود، تو اس سے عافیت کو سنبھال کرتے ہیں اللہ عافیت عطا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب فتنة المحيا والممات. أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمین اللہ ہم قیامت کے دن سے اللہ کی اس محفوظ رکھنا ہے اللہ، دجال فتنوں سے بتا دے یا اللہ، جو بھی دجالی فتنے ہیں دنیا میں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اللہ، ہم کو محفوظ رکھنا، آمین ہدایت عطا فرما دے یا اللہ، تیری ہدایت چاہیے، تیری رحمت چاہیے اللہ. میں اسلک برحمتک التی وسعت کل شیء انت کل جنبی. اللہ تیری رحمت سب کو چھائی ہوئی ہے اللہ، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، سب کو معاف فرما دے. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. معاف فرما دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. سبحان آمین ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. آمين آمین آمین یا رب العالمین، آمين. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ میاں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے، آمین یا آمين اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے. یا اللہ میاں بان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، آمین آمين صحت کاملہ عطا فرما دے اللہ میاں. آمین یا اللہ میاں سب کے مسئلوں کو حل کر دے، اس کے صدقے میں ہمارے مسئلے حل کر دے. آمین یا آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر آنٹی، بہت ماشاءاللہ آپ کی اتنی ہارٹیس دعا ہوتی ہے، بالکل ضرور ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوتی ہوں گی. اللہ میاں ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ ہم یہ سب برکتیں حاصل کریں. بہت شکریہ آنٹی، بہت شکریہ. اور بس سبب وہی ہے کہ اپنا خیال رکھو. کہنے میں مجھے پتہ ہے بہت آسان ہے، اب مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن بالکل بس جن کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے ان کے پھر ریوارڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو بس پھر وہ ہے کہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی یہ وقت گزر جائے گا. پھر پتہ ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان کو یاد بھی نہیں رہتا، پھر ہوتا ہے اچھا ایسا بھی ہوا تھا. انشاءاللہ. إن الله مع الصابرين. إن ان شاء الله اللہ اللہ مع تعالیٰ صبر الصابرین. والوں کے ساتھ ہے. بالکل بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. اچھا لبنہ have a nice trip and safe ہاں، trip. اللہ اچھا پاک مجھے یہ بتانا تھا کہ اب آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب کی اگلے 2 سے 3 ہفتے کی چھٹی ہے. میں آؤٹ آف ٹاؤن جا رہی ہوں، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے دعا کیجیے. میں عمرے کے لیے نکل رہی ہوں، تو انشاءاللہ سنڈے کو، تو نو سنڈے نہیں، منڈے کو، اب جب کمنگ منڈے ہے تو پھر ہماری ٹیوزڈے کی کلاس نہیں ہو پائے گی. تو 2 ویک میں انشاءاللہ میں آ تو جاؤں گی، لیکن ہم لوگ آ رہے ہیں منڈے کو، تو مجھے نہیں پتا کہ ٹیوزڈے کو ہو پائے گا، تو پھر مے بی 3 ویکس. سو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ویسے تو مجھے پتہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی خاص دعا ہے تو میسج کر دیجیے مجھے. اور باقی یہ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں خیریت سے وہاں پہنچ جاؤں اور خیریت سے آمین. واپس آ جاؤں. اللہ انشاءاللہ. خیریت سے جاؤ، خیریت سے واپس آؤ سب لوگ. اللہ ہاں، پاک عمرہ اور سب عبادتیں قبول فرمائے آپ. آمین 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 آمین. آمین. اور ظاہر ہے ٹھیک، ابان کے لیے بھی وہاں دعا کریں گے آپ. بالکل بالکل بالکل. اپنے ہم سے سب کے لیے بھی کیجیے گا. ہاں ہاں، سب کے لیے، سب کے لیے بالکل. کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں اتنا اللہ نے اگر بلیس کر ہی دیا تو پھر کیوں نہیں، پھر سب کے لیے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میرے ابا کہا جزاک کرتے اللہ تھے خیر. کہ یہ تو جاتی ہے نا، تو یہ تو سب کچھ لوٹ مار کر کے آتی ہے وہاں پہ سے. تو انشاءاللہ تو اللہ پاک
ہاں بس قبول یہ بھی فرما، قبول اللہ کا فرما۔ بلاوا ہوتا ہے تو کوئی جاتا ہے وہاں پہ کہ صحیح بات ہے، اور ابھی بھی جب تک آپ اس سرزمین پہ اتر نہ جائیں کچھ کہہ نہیں سکتے، تو گرمی بھی بس ہے، اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے بچوں کی، آمین، عادل بھائی کی، اللہ پاک سب خیریت رکھے۔ انشاءاللہ تو یہ سب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ سے توکل ہے، آپ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں۔ آمین۔ لبنا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، تین کیوں ہفتوں کے نہیں لیے بھائی، جا رہے ہو؟ تم تو دعا مانگ کے ہی آئی تھی نا، تو دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہاں نہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہاں ہاں بالکل میرے 3 بالکل، بچوں کو اللہ میاں حج جلدی نصیب کرے، انیس، انشاءاللہ۔ صبا اور آمین۔ ایرا نے کیا۔ آپ سب مل کے جائے حج پہ ماشاء اللہ سے۔ ہاں پھر وہ سنیا نے کیا ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم باقی تینوں ہاں بچے میرے لیے بھی ایسے ہی دعا کرنا کہ ہم پھر جائیں سب۔ ہاں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور آپ کیا 3 ہفتوں کے لیے جا رہی ہیں وہاں پہ؟ نہیں جا تو 2 ہفتے ہے، ٹوٹل 2 ہفتے ہیں، لیکن ہم لوگ واپس منڈے کو آئیں گے، تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹیوزڈے کو اتنی حالت ہوگی کہ دوبارہ درس ہو باقی جائے گی بہت کہ تھکی نہیں۔ ہوئی ہوگی، اور ہاں اتنی گرمی میں ہوں، کوئی بات نہیں، ہم 3 ویک کی چھٹی منا لیں گے۔ ہاں آپ لوگ چھٹیاں منائیے۔ ہماری خیریت سب سے زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک جمال ٹھیک، بچی، پاکستان میں خیریت ہے جہاں آپ رہ رہی ہیں؟ بارشوں کا کیا حال ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، تو واپسی ہے، ہماری بھی واپسی ہے انشاءاللہ۔ کب آ رہی ہیں؟ 18 تاریخ، 18 19 کو ہے، شاید 19 کو 20 کو پہنچیں گے۔ اللہ میاں اور خیریت سے دعا کریں رکھائیں۔ سفر ٹھیک ہو جائے، میری ٹانگ میں بڑا سر درد ہے، دعا اللہ کریں پاک بس۔ اللہ پاک بہتری کرے گا بس بہت دعا کریے، اللہ میاں آپ سب کو بھی اچھا رکھے، آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ ہاں خیریت سے سفر میں ہمارے لیے بھی دعا اور کیجیے۔ لبنا بہت دعا کرنا ہمارے لیے بھی۔ نہیں بالکل بالکل آنٹی، آپ سب، اب تو ظاہر ہے میں یہی بات کر رہی تھی کہ اب آپ سب لوگ تو اپنے سگے لوگوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ظاہر ہے آپ ہم سب لوگ دن اور رات ساتھ ہیں، اب گھر والے تو پیچھے، بلکہ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم سب لوگوں سے ایک اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے اس میں، تو نہیں انشاءاللہ اللہ ضرور، تعالیٰ الحمدللہ۔ تو آسان تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے پھر، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔